اگر آپ جنت چاہتے ہیں تو پھر اس حرام تعلق سے، نامحرم کے ساتھ فالتو باتیں کرنے سے رکنا ہوگا، اور اپنے آپ کو روکنا ہوگا، اور دوسرے شخص کو بھی روکنا ہوگا کہ میرے رب نے مجھے اس کی اجازت نہیں دی، میں اس کے بعد کوئی تعلق نہیں رکھ سکتی۔ تو نفس کو غلط خواہشات سے روکنا صبر ہے، یہ جملہ یاد رکھیے، نفس کو غلط خواہشات سے روکنا صبر ہے۔ اسی طرح موبائل کی اسکرین پر فضول چیزیں دیکھنا، ایسا ٹک ٹاک دیکھنا کہ کہیں گانے آ رہے ہیں، کہیں کوئی ڈانس آ رہا ہے، کہیں کوئی مرد عورت آپس میں جگت بازی کر رہے ہیں، فضول ہنسی مذاق کر، ایسی چیزوں کو دیکھنا اور پھر ان کو لائک کر لینا اور ان کو بار بار دیکھنا۔ اب کتنا فتنہ ہے نا کہ آپ یوٹیوب پہ ایک اچھا لیکچر سن رہے ہیں تو نیچے ایک بڑی خوبصورت تصویر ریل پر آ رہی ہے، آپ کو ٹیمپٹیشن ہونے لگتی ہے کہ ذرا میں کلک کر کے دیکھوں اس نے کپڑے کیسے پہنے ہوئے ہیں۔ بس یہیں سے شروع ہو جاتا ہے، آپ وہ دیکھتے ہیں، بار بار دیکھتے ہیں، اس کو بار بار دیکھتے ہیں، اور وہ جو اچھا کام کر رہے تھے وہ تو پیچھے ہی رہ گیا۔ تو آپ نے صبر تو نہ کیا۔ صبر کیا ہے؟ آپ کا نفس، آپ کی خواہش نفس کتنی بھی کہے کہ اس کے ذرا ڈریس دیکھ لو، تم اپنا بھی ایسا بنوا لو، نہیں دیکھنا، میرا اس کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے۔ مجھے اپنے آپ کو بہت خوبصورت اور بہت مہنگے اور بہت قیمتی ڈریسز کے ساتھ نہیں سنوارنا، مجھے اچھے اخلاق کے ساتھ، ایمان اور تقوی کے ساتھ اپنے آپ کو خوبصورت بنانا ہے۔ تو ایسی جتنی بھی چیزیں ہیں کہ جو حرام کے درجے میں آتی ہیں، اب اسراف جو ہے وہ حرام ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ اب وہ خواتین اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گی جو کئی کئی لاکھ کا منگنی اور شادی کا سوٹ بنوا رہی ہیں؟ کیا جواب دیں گی اللہ کو؟ اور پھر صرف دیکھا دیکھی، وہ فلاں بھی تو کر رہا ہے، وہ فلاں کے گھر میں قرآن کلاس ہوتی ہے اور ان کی شادی ایسے ہو رہی ہے، ہم بھی کیوں نہ کریں؟ اور پھر اگر نہیں ہے تو قرضہ لے لے کے کر رہے ہیں۔ کتنے غلط ٹرینڈز ہمارے معاشرے میں چل پڑے ہیں جس کی وجہ سے کتنی ہی بچیوں کی شادی نہیں ہو پاتی، کیونکہ وہ ایسے جوڑے افورڈ نہیں کر سکتی، وہ جہیز افورڈ نہیں کر سکتی۔ اول تو جہیز لینا ہی ایک انتہائی غلط چیز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو قوام بنایا ہے اور مرد کے ذمہ یہ بات رکھی ہے کہ وہ لڑکی کو نہ صرف یہ کہ اپنے گھر لائے اور اس کی تمام ضرورت کی چیزیں پوری کرے، بلکہ الٹا اس کو حق مہر بھی دے۔ اس کو تو مہر بھی دینا ہے، کہاں یہ کہ اس سے جہیز کے مطالبے کیے جائیں۔ آپ سب خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، میں آپ خواتین سے ریکویسٹ کروں گی کہ اس رسم کو ختم کرنے میں آپ پہل کریں، اپنے بیٹوں کا جہیز نہ لیں اور آپ کہہ کہ نہیں ہم کریں گے کیونکہ بچی آپ نے دے دی ہمیں، یہ سب سے بڑا جہیز ہے۔ اس کی زندگی آپ نے اس کو پیدا کیا، پالا پوسا، محبت کے ساتھ بڑا کیا، اس کو پڑھایا لکھایا سکھایا، اس قابل بنایا کہ آج وہ ہماری بیٹی بن جائے، تو یہ کوئی تھوڑا چھوٹا سا تحفہ ہے؟ کتنا بڑا تحفہ ہے۔ تو اس کے ساتھ پھر مزید جہیز بھی لیے جائیں، کتنا ظلم ہے۔ لیکن عموماً اس معاملے کے اندر خواتین ہی زیادہ آگے جاتی ہیں، وہی مطالبے زیادہ کرتی ہیں، اور اگر لڑکی جہیز لے کر نہ آئے تو اس کی زندگی حرام کر دیتی۔ مجھے کسی نے بتایا کہ وہ اپنے گھر میں یعنی سسرال میں کوئی برتن استعمال نہیں کر سکتی، وہ کہتے جو ماں باپ کے گھر سے لائے وہ استعمال کرو، ہمارے برتن استعمال نہ کرو۔ بھائی تو پھر اس کو ماں باپ کے گھر ہی رہنے دیتے، اس کو کیوں لے آئے؟ اگر اس کو اپنے گھر کا حصہ نہیں بناتے آپ تو پھر اس کو لانے کا کیا مقصد تھا؟ تو تمام خواتین ایسے ظلم سے پرہیز کریں کہ جو اپنی بہوؤں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کے سلوک کرتی ہیں اور ان کی زندگی حرام کی ہوئی ہے، اور اگر آپ کے بیٹے اور اس کے درمیان کوئی محبت کا تعلق ہے تو وہ آپ کو چبھتا ہے، کہیں اکیلے بیچارے چلے جائیں تو وہ آپ کو برا لگتا ہے۔ یہ ساری نفس کی شرارتیں ہیں، اور ان سے بچنا، اپنے آپ کو روکنا، یہ دراصل صبر کرنا ہے۔ یہ بے صبرا پن ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات پر آپے سے باہر ہو جانا، ادھر شکایت لگا، جو آئے اس کو کہانی سنا، کسی کی غلطی دیکھ کر اس کے اوپر، یعنی جیسے بہو ہی کی غلطی ہوئی یا اسی طرح کوئی نند بھابھی کے بیچ میں، تو کسی کی غلطی دیکھ کر اس پر اس کو بدنام کر کے رکھ دینا، اس سے بات اس سے بات اس سے بات۔ بھئی جس کی غلطی ہے اس کو بیٹھ کے اچھی طرح سمجھائیں کہ یہ آپ کی غلطی ہے، یہ آپ اصلاح کر لیں۔ کوئی بھی آنے والی لڑکی اب آپ کے گھر کا حصہ ہے، آپ کی عزت ہے، آپ اس کو بدنام کریں گے گویا اپنے آپ کو بدنام کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مرد اور عورت کے بیچ میں جو شادی کا رشتہ رکھا اس کو لباس سے تشبیہ دی، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ان کا لباس ہو، تم ان کو پروٹیکٹ کرو اور وہ تمہیں پروٹیکٹ کریں، تمہاری حفاظت کریں، تمہاری عزت کی حفاظت کریں۔ تو جو عورتیں اپنے شوہروں کی شکایتیں لگا لگا کے ان کی عزت خراب کرتی ہیں، وہ بھی حرام کام کا ارتکاب کرتی ہیں۔
ٹھیک ہے کوئی شکایت ہو جاتی ہے، ان کا ظلم زیادتی بھی ہو سکتا ہے، مگر اصلاح کا صحیح طریقہ سوچے. یہ نہیں کہ جو مل جائے راہ میں اس کو کہانی سنانا شروع کر دے اپنے ظلم کی داستان. تو ایسی تمام چیزیں جس پہ آپ بھڑک اٹھتے ہیں، جس پر آپ کو غصہ آ جاتا ہے، جو آپ کو بڑی ناگوار گزرتی ہے، جو آپ کے نفس میں بڑی گراں گزرتی ہے، ان سب چیزوں میں اپنے آپ کو روک کر، سوچ کر اور صحیح رستہ اختیار کرنا کہ اس مشکل سے نکلا کیسے جائے یا اس مصیبت کا حل کیا ہو، ساری انرجی اس پہ لگا دے کہ اس کا حل کیا ہو، حل تلاش کریں. چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم دوسروں پر الزام تراشی کے علاوہ بعض اوقات ان کے ساتھ اپنے رویے بہت سخت کر لیتے ہیں، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مائیں اپنے بچوں کے ساتھ بہت ظالمانہ سلوک بعض اوقات کرتی. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا بچہ ہے، آپ اس کو جتنا مار لیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں، اللہ آپ کو پوچھے گا. آپ کو اس طرح ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں کہ آپ ان کے جسم پر نشان چھوڑ دیں یا آپ ان کو زندگی بھر ذہنی طور پر اپاہج کر دیں کہ وہ اپنے ماں باپ سے متنفر ہو جائے. اگر آپ کی اولاد آپ کی نہیں رہی تو پھر آپ نے زندگی میں کیا کمایا؟ اور اولاد اپنی کب نہیں رہتی؟ یہ بے صبری کی وجہ سے، کہ جب ہم ان کو معاف نہیں کر سکتے، جب ہم ان کے لیے اپنے دل کھلے نہیں کرتے، جب ہم ان کی زیادتیوں اور ان کی کمیوں کوتاہیوں کو معاف نہیں کر پاتے، تو یہ ساری چیزیں صبر سے ہی درست ہو سکتی ہیں. اور پھر ہر ایسے موقع پر جہاں آپ اپنے آپے سے باہر ہونے لگے تو سوچیں اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، مجھے اس کا جواب اللہ کو دینا ہوگا. یہ بات جو میں منہ سے نکال رہی ہوں میرے اعمال نامے میں لکھی جا رہی ہے، چاہے کوئی کتنی بھی ہمدردی کر کے آپ سے اگلوا رہا ہو، آپ کی بات آپ کے اندر رہنی چاہیے، اور اسی کا نام صبر ہے. یعنی گناہ سے رک کر اللہ کو راضی کرنا صبر ہے. تیسری چیز، اللہ کی تقدیر پہ صبر. کوئی فوت ہو گیا، کوئی مالی نقصان ہو گیا، کوئی بیماری آ گئی، یہ تقدیر کا حصہ ہے. دنیا میں ہم امتحان کے لیے بھیجے گئے ہیں، تو آزمائشیں تو آئیں گی، تکلیفیں تو آئیں گی، امتحان تو ہوگا، لیکن پھر کیا کرنا ہوگا اس امتحان کے موقع پر، اس تکلیف کے موقع پر؟ صبر کرنا ہوگا. اور اس میں اہم ترین نقطہ کیا ہے؟ شکوہ شکایت نہیں کرنا. شکوہ شکایت نہیں کرنا، یعنی جب کوئی آزمائش آئے، جب کوئی تکلیف آئے تو کیا کرنا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا ہے. کوئی پوچھے کیا حال ہے؟ کوئی حال نہیں، یہ جواب ہونا چاہیے. یہ شکر گزار بندے کا جواب ہے، یہ صبر کرنے والے کا جواب ہے. کچھ نہ پوچھیں کیا گزر رہی ہے، کیسے گزر رہی ہے، بس کوئی یعنی طرح طرح کے گلے شکوے، انسانوں کے شکوے، اللہ سے شکوے، دین سے شکوے. بعض اوقات تو دین کے تانے ہی دیتے رہتے ہیں. ہم نے یہ تم نے قرآن پڑھا ہے، یہ تم نے دین پڑھا ہے، یہ فلاں دین والے ایسے ہیں، یہ داڑھی رکھ کے ایسے کرتے ہیں، یہ حجاب کر کے ایسے کرتے ہیں. اس طرح کی باتیں زبان سے نکالنا جو ہے یہ زیبا نہیں ہے. تو بعض اوقات کسی انسان سے آپ کو تکلیف پہنچ جاتی ہے تو آپ نے جواباً منفی جملہ نہیں بولنا، یعنی تکلیف کے وقت منفی جملے نہیں بولنے، اور اللہ کے فیصلے کو قبول کرنا ہے، ایکسپٹ کرنا ہے. اللہ نے کسی کا جوان بیٹا لے لیا، وہ اللہ نے پیدا کیا تھا، آپ نے نہیں پیدا کیا تھا، وہ اللہ کی امانت ہے، اللہ نے لے لیا ہے. اب میرا کام کیا ہے؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. رضیت باللہ رب، اللہ میں آپ کے رب ہونے پہ راضی ہوں، آپ کی امانت تھی آپ نے لے لی، میں کوئی جزا فضا نہیں کروں گی، میں کوئی چیخ پکار نہیں کروں گی، میں کوئی آپ سے ناراضگی کا اظہار نہیں کروں گی، میں آپ کی رضا پہ راضی. تو صبر کیا ہے؟ زبان سے بڑبڑانا نہیں، غلط جملے نہیں بولنے، موڈ آف کر کے نہیں بیٹھ جانا، منفی گفتگو نہیں کرنی، اور غم اور غصے میں ایسے الفاظ منہ سے نہیں نکالنے کہ جو ایمان کے خلاف ہوں یا اللہ کی تقدیر کو رد کرے. یہ نہیں کرنا وائے می، اللہ مجھے ہی کیوں آزمایا، اللہ نے مجھے ہی کیوں یہ بیماری دی، اللہ نے میرا بچہ کیوں چھین لیا. یہ تمام رویے صبر کی نفی کرتے ہیں. ایسے لوگ صابر نہیں کہلاتے جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا، ان گنت، جس کا وہ سوچ بھی نہیں سکتے. ہونا کیا چاہیے کہ جب کوئی تکلیف دہ خبر آپ سنیں، کوئی تکلیف دہ صورتحال پیش آئے
बड़ी से बड़ी मुश्किल पेश आ जाए, क्या जुमला बोलना है? इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। कितनी भी बड़ी मुश्किल हो, परेशानी हो, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। और अपनी जबान से एक कलिमा भी ऐसा नहीं निकालना जो अल्लाह को नाराज कर दे। यही तो आपके दर्जे बुलंद करने का वक्त आया है। ये अल्फाज सिर्फ मरने पर नहीं बोले जाते, हर तकलीफ, हर तंगी और हर परेशानी के मौके पर ये अल्फाज बोलने चाहिए। इनका मतलब क्या है? यानी ये 4-5 लफ्ज हैं, छोटी से छोटी मुश्किल, बड़ी से बड़ी मुश्किल। इसका मतलब ये है कि इन्ना लिल्लाही, बेशक हम सब अल्लाह के हैं। हमारा जिस्म, हमारी जान, हमारे मामलात, हमारी मुश्किल, सब कुछ अल्लाह के, सब अल्लाह के इज़्न से हो रहा है। अल्लाह ही को पता है कि मेरी जिंदगी में कैसे कैसे हालात आने हैं। अल्लाह ने लौहे महफूज में लिखा हुआ है, और जब अल्लाह का हुक्म और अल्लाह का इज़्न होता है तभी ऐसी चीजें होती हैं, क्योंकि हम अल्लाह के हैं। हम अल्लाह के हैं, अल्लाह ने हमें बनाया है, अल्लाह ने हमारी तकदीर लिखी है, अल्लाह ने हमारे हक में ये फैसला किया है। मसलन आपकी कोई चीज होती है, आप उसको रखते हैं, आप उसको दे देते हैं किसी को, आप तोड़ देते हैं, आप कुछ करते हैं, कोई आपसे पूछ सकता है? आप क्या कहते हैं? ये मेरी चीज है। तो हम किसके हैं? अल्लाह के हैं। इन्ना लिल्लाही, हम अल्लाह के हैं। अल्लाह हमारे बारे में जो चाहे फैसला कर सकता है, हमें नाराज होने की बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं। याद रहेगी ये बात इंशाअल्लाह। हम अल्लाह के हैं, हमारा माल किसका है? अल्लाह का, हमारी औलाद अल्लाह की, हमारी इज्जत अल्लाह के हाथ में, हमारे फैसले अल्लाह के हाथ में, सेहत और बीमारी अल्लाह के हाथ में, सब कुछ अल्लाह के हाथ में। हम भी उसी के हैं, वो हमारे बारे में जो चाहे करे, हमें शिकायत का कोई हक नहीं। और फिर व इन्ना इलैहि राजिऊन, और हम सब उसी की तरफ वापस जाने वाले हैं। हमें वापस भी जाना है। जब वापस जाएंगे तो इस सब्र का अजर पाएंगे। उसका इंतजार करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला किस तरह हमें इस सब्र का अजर अता करता है, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नमा युवफ़्फ़स-साबिरून अजरहुम बिगैरि हिसाब। सब्र करने वालों को उनका अजर बेहिसाब दिया जाएगा। उस यानी कोई गिन ही नहीं सकता, इतना ज्यादा। आपने कभी जिंदगी में इतना माल देखा कि जो आप गिन ही ना सके? ऐसा तो कभी नहीं देखा। दुनिया में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। हर एक ने अपना कुछ गिना होता है। कारून के खजाने भी कैलकुलेटेड थे, उसकी कुंजियां थी, और वो एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ उनको रखता था। दुनिया में आपने कभी ऐसा कोई अजर देखा ही नहीं जो सब्र करने वालों को मिले, जो आखिरत में मिलने वाला है। तो उस वक्त हम दो बातें कहते हैं। एक, हम कहते हैं हम अल्लाह के हैं, जो अल्लाह ने किया वो हम तो उसके हैं ना, जो चाहे हम पे करे। और दूसरा ये कि हम अल्लाह के पास जाने वाले हैं। आज अगर हमें तकलीफ पहुंची है तो वापस जाके इसका अजर मिल जाएगा। सुई चुभ जाए, कांटा चुभ जाए, कोई चीज जिस्म पे गिर जाए, कहीं हाथ खाना पकाते हुए जल जाए, कोई कुछ हो जाए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बच्चे को चोट लग गई, हड्डी टूट गई, कुछ हो गया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह की अमान है, अल्लाह का माल है, अल्लाह की अमान, अल्लाह ने दिया है। अल्लाह जो चाहे करे। मैं अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखती हूँ, मैं इस पर सब्र करूंगी और इस सब्र का अजर अल्लाह से लूंगी। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरत अल-बकरा में हमें पहले से ही बता दिया, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। और हम तुम्हें खौफ और भूख और मालों और जानों और फलों की कमी में से किसी न किसी चीज के साथ जरूर आजमाएंगे, और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दीजिए। सब्र करने वालों को खुशखबरी दे, यानी ये आजमाइशें तो आएंगी, लेकिन जिसने सब्र किया उसके लिए अजर ही अजर है। और फिर आप देखिए कि जिंदगी में खासतौर पर जो मुश्किल चीजें हैं ना, उनमें से खवातीन के लिए एक बड़ी मुश्किल चीज है बच्चों की परवरिश। बच्चे की पैदाइश आसान है? जिन्होंने बच्चे पैदा किए वो बताएं, बच्चे की पैदाइश आसान है? नहीं। 9 महीने पेट में रखना आसान है? नहीं। तो हाय हाय करके वक्त नहीं गुजारना। अल्लाह ने मुझे इस काबिल किया कि मैं माँ बनूं, तो इसलिए अगर कोई तकलीफ है तो कोई बात नहीं, बस 9 महीने गुजरेंगे, तकलीफ खत्म हो जाएगी। बच्चे की डिलीवरी आसान काम है? नहीं। वो वक्त आखिर गुजर ही जाता है ना, लेकिन अजर कितना ज्यादा रह जाता है। लिहाजा उस वक्त भी क्या करना है? सब्र करना है। बहुत चीख पुकार नहीं करनी, अल्लाह को पुकारना है, क्योंकि ये वक्त
ہر بچی پر آتا ہے، جب وہ بچے کو جنم دیتی ہے تو بہت تکلیف کا وقت ہوتا ہے، زندگی موت کا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن اس وقت پھر کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے، صبر کرنا ہے، اور یہ نہیں کہنا اللہ یا اپنی عورتوں کے لیے کیا مشکل ڈال دی ہے، اللہ سے ناراض نہیں ہونا، صبر کرنا ہے، بہت بڑا اجر۔ ماں بننے کا کوئی اجر ہے نا، ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ صبر بھی کتنا کرنا ہے، ربنا افرغ علینا صبرا، کہ اللہ صبر انڈیل دے۔ یہ تصویر اتاری آپ نے، ابھی موبائل کی لائٹ آن ہوئی ہے، اگر کسی نے بھی کوئی تصویر اتاری تو پلیز اس کو ڈیلیٹ کریں، اس کو ڈیلیٹ کریں، میں نے آپ کو دیکھ لیا جب کیمرے کے فلیش آن ہوئے۔ یہ امانت ہے، کسی کی بھی تصویر آپ نہیں لے سکتے، یہ ایک اخلاقی جرم ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ جو فرمایا نا کہ افرغ علینا صبرن، کہ ہمارے اوپر صبر انڈیل دے، آپ اس کو یوں سمجھیں کہ جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی نے پانی کی بالٹی لا کے آپ کے اوپر انڈیل دی ہے، کوئی جگہ خشک رہے گی؟ آپ کی رہے گی کوئی جگہ خشک؟ پوری بالٹی آپ پہ پڑ جائے، کوئی پوری بوتل آپ کے اوپر ڈال دے تو کیا ہوگا؟ آپ سارے بھیگ جائیں گے۔ یعنی یا اللہ ہمیں صبر میں بھگو دے، صبر کی بارش ہم پہ کر دے، صبر ہمارے اوپر بہنے لگ جائے، ہماری آنکھوں میں بھی صبر ہو، ہماری زبان میں بھی صبر ہو، ہمارے کانوں کے ذریعے بھی صبر ہو، ہمارے ہاتھوں میں بھی صبر ہو، ہمارے پورے وجود میں صبر ہو، ہمارے ایک ایک عضو میں صبر ہو۔ اللہ ہم پہ صبر انڈیل دے۔ آپ دیکھیے نا کہ صبر ان سب چیزوں سے کرنا پڑتا ہے، آنکھ سے وہ چیز نہیں دیکھنی جو حرام ہے، صبر ہے نا یہ، کہ چیز نظر آ رہی ہے اور آپ کا دل کھنچ رہا ہے ادھر، لیکن آپ اپنی آنکھیں پھیر لیتے ہیں، یہی صبر ہے۔ پھر زبان سے کوئی بات ایسی نہیں نکالنی، یہ زبان کا صبر ہے۔ کانوں سے کوئی ایسی بات نہیں سننی کہ جو آپ کو لذت آ رہی ہے سن کے مگر اللہ کو پسند نہیں، یہ صبر ہے۔ ہاتھ نہیں چلانا کسی پر، یہ صبر ہے۔ اور اپنے پورے وجود میں صبر انڈیلیں گے تو چہرے کے اوپر بھی ایسے اثرات نہیں آنے چاہیے۔ پچھلے دنوں ہمارے بہت ہی محترم استاد ڈاکٹر محمد الغزالی کی وفات ہوئی۔ آخری دن ان کا 69 ایئرز کے تھے وہ، آخری دن ان کا بہت ہی پروڈکٹیو تھا۔ یونیورسٹی گئے، وہاں پر ایک سیمینار تھا عربی زبان کے بارے میں، وہ کیا، بچوں کو اپنے عمرے کے لیے روانہ کیا، اور سارے دن کے کام کاج کے بعد جب گھر آئے ہیں، آ کے مغرب کی نماز کے لیے گئے ہیں، کھانا کھایا ہے اور عشاء کی نماز کی تیاری کر رہے ہیں کہ ایک دم طبیعت میں تھوڑا اوپر نیچے ہوئے ہیں اور 40 سیکنڈ کے اندر ان کی وفات ہو گئی۔ اٹ ٹک اونلی 40 سیکنڈز۔ یہ ڈاکٹر غازی کے چھوٹے بھائی تھے، ان سے 13 سال بعد فوت ہوئے ہیں۔ میں ان کے گھر والوں کے صبر پر حیران تھی، سبحان اللہ۔ ان کی اہلیہ مسکرا کے بات کر رہی تھی، یعنی جس خاتون کا ایک ساتھی چلا جائے، اور وہ بھی عام انسان نہیں، بہت بڑا اسکالر، بیٹیاں کہہ رہی تھیں، بھتیجیاں کہہ رہی تھیں کہ جب بات کرتے تھے علم کی بات کرتے تھے، کبھی کوئی فالتو فضول بات ہی نہیں کی۔ گھر میں 100 مسئلے ہوتے ہیں، لیکن ہر چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف موڑ دینا، اسی کو صبر کہتے ہیں نا۔ مسائل کس کی زندگی میں نہیں، بھائی فوت ہو گئے تو ان کی فیملی کی بھی ذمہ داری ان پہ آ گئی، ان یتیموں کی بھی ذمہ داری آ گئی ان پہ۔ تو آپ دیکھیے کہ ایک نیک انسان ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ جس کا وجود دوسروں کے لیے تربیت کا باعث بن جاتا ہے۔ ہمارے سامنے اچھے رول ماڈل نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے ہم دین پڑھ کے بھی بے صبریاں کرتے ہیں، ہمیں طریقہ ہی نہیں آتا زندگی گزارنے کا۔ یعنی ساری بچیاں، بھائی کی بھی، ان کی اپنی بھی، سب ان کے بچے سارے کے سارے اتنے کمپوزڈ، اتنے کام، اور اتنے اچھے طریقے سے ان کا ذکر کر رہے تھے کہ میں نے ایسا مرد کہیں نہیں دیکھا کہ کسی کے گھر میں وفات ہوئی ہو اور وہ اتنے مہذب طریقے سے ساری بات کر رہے ہوں۔ ورنہ عام طور پہ کیا ہوتا ہے، کوئی موڈ آف کر کے بیٹھا ہوتا ہے، کوئی ہائے وائے مچائے ہوئے ہوتا ہے، کوئی کسی افراتفری کا شکار ہوتا ہے، کوئی قصے پہ قصے ایسے موت کے بیان کیے جا رہا ہوتا ہے کہ جس سے دوسرے اور ڈسہارٹ ہوں، کوئی اپنی حسرتیں سنا رہا ہوتا ہے۔ کوئی ایسی بات نہیں، اللہ کی رضا پہ راضی۔ تو یہ فرق علم کے ساتھ ہی آتا ہے نا۔ اور ایسے نیک میں بھی زبان کا بھی صبر، آنکھوں کا بھی، سارے جسم کا۔ جب بارش پڑے گی صبر انڈیلا جائے گا تو چہرے پر بھی تو آئے گا نا، یعنی چہرے پر بھی مسکراہٹ ہو، اللہ کی رضا پہ راضی ہوں۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ سب نے سن رکھا ہے کہ جب ان کے بیٹے کی وفات ہوئی، شوہر سفر سے واپس آئے تو ان کو فوراً نہیں بتایا، کھلایا پلایا سلایا، اور صبح کے وقت ان سے ذکر کیا اور پوچھا اگر کوئی اپنی امانت رکھ کے واپس لے لے تو آپ ناراض ہوں گے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، کل آپ کا بیٹا اللہ کی امانت تھا، اللہ نے واپس لے لیا۔ ہم میں سے کوئی سوچے کہ وہ کیا اپنے بیٹے کے
اللہ نہ کرے کہ کسی ایسی تکلیف کے موقع پر ایسا صبر دکھا سکتی. کتنا بڑا رول ماڈل ہے یہ صحابیات. لیکن ہمارے پاس وقت ہی نہیں کہ ہم صحابیات کی زندگی پڑھیں، ایسے واقعات کو دیکھیں اور پھر اس سے رہنمائی لیں. جبکہ ہم ہر نماز میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا، اور یہ ایسے ہی انعام یافتہ لوگ ہیں. تو میں آپ سب سے کہوں گی کہ آپ سیرت صحابیات ضرور پڑھیں، اور اس پر میرے آڈیو لیکچرز بھی ہیں، اگر آپ کے پاس پڑھنے کا وقت نہیں تو آپ سن لیں. ایک ایک خاتون کی زندگی مثالی ہے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی اور بے مثال نمونے چھوڑے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ صبر میں جب صبر انڈیلا جائے گا تو آنکھ کان سے بھی ایسی باتیں نہیں سننی. جب کوئی لوگ فضول باتیں کر رہے ہیں تو وہاں سے اٹھ جائیں. جب کوئی کسی کی غیبت کر رہا ہو تو دلچسپی نہ لیں. کوئی کسی پہ الزام تراشی کر رہا ہو تو اس کو روکیں. اور پھر ہمیں رسولوں کی طرح صبر کرنے کا حکم دیا گیا، وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، اس طرح صبر کیجئے جیسے اولو العزم رسولوں نے صبر کیا. ان میں سب سے پہلے نوح علیہ السلام ہے. کتنے سال صبر کیا تھا انہوں نے؟ 950 سال صبر کیا. ہم سے 2 دن صبر نہیں ہوتا. لوگوں کی کتنی تکلیفیں ان کو پہنچی. آخر میں آ کے انہوں نے پھر بددعا کی کہ یہ تو سلسلہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا، یہ کفر اور فسق اور نافرمانی تو ختم ہی نہیں ہو رہی، ان لوگوں کو یہ ختم کر دیا جائے. دوسرے اولو العزم رسول کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام. انہوں نے صبر کیا، ان کی زندگی میں تکلیفیں آئیں. ان کے والد نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ آگ میں ڈالا، آگ ٹھنڈی ہو گئی. انہوں نے اپنے باپ کو کوئی گالیاں والیاں دی تو برا بھلا کہا کہ یہ ٹاکسک پیرنٹس ہیں، ہماری زندگی میں زہر گھولتے ہیں؟ نہیں، کچھ نہیں کہا، بلکہ یا ابتی کہہ کے پکارا اور سلام کیا اور کہا میں آپ کے لیے دعا کروں گا، اور ان کو چھوڑ کر چلے گئے. بیٹے کو ذبح کرنا آسان کام ہے؟ کیسے صبر کیا. بیوی اور اس پیارے بچے کو جو اتنے سالوں کی دعاؤں کے بعد ملا تھا، اس کو اپنے سے جدا کر کے مکہ میں چھوڑ دیا تنہا اکیلے. یہ آسان کام تھا؟ ہمارے آج کے دور میں جب سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر وقت باتیں ہو رہی ہیں، ایئرپورٹ پہنچ کے باتیں ہو رہی ہیں، دوسرے ملک پہنچ کے باتیں ہو رہی ہیں، اس وقت کی جدائی ہم سے برداشت نہیں ہوتی کہ ہم اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے بچوں کو چھوڑ رہے ہیں تو ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے. تو کیا وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا جہاں انہوں نے اپنے بیوی بچے کو چھوڑ؟ کیا اس میں صبر تھا یا نہیں؟ تو اگر کوئی صبر سیکھنا چاہے تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے صبر سیکھے. تیسرے پیغمبر کون ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں کوئی مشکل آئی؟ ان کی تو پیدائش کے ساتھ ہی مشکل شروع ہو گئی تھی. فرعون کا مقابلہ کرنا کوئی آسان کام تھا؟ جان ہتھیلی پہ رکھنا تھا. پھر قوم کو لے کر جب سمندر کی طرف گئے تو کس طرح کی آزمائش آئی؟ پیچھے دشمن، آگے سمندر. کیسا صبر کیا؟ کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے میری رہنمائی کرے گا. اور بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام، قصص القرآن پڑھیے. موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں بے شمار صبر کے واقعات ہیں. جب وہ ان سے قتل ہو گیا اور پھر وہ مدین کی طرف گئے، 10 سال گھر والوں سے دور رہے. صبر تھا نا؟ کوئی خط شت لکھتے تھے؟ کوئی فون کرتے تھے؟ کوئی خبر نہیں. صبر ہی صبر ہے. پھر کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام نے صبر کیا بنی اسرائیل کے مقابلے میں جو ان کے قتل پہ تل گئے تھے. اللہ نے ان کو اوپر اٹھا لیا. یہ سارے پیغمبروں کے حالات قرآن مجید میں آتے ہیں. خود بھی پڑھیں، بچوں کو پیغمبروں کی کہانیاں سنائیں. اگر آپ بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، ان کو صبر سکھانا چاہتے ہیں تو ان کو قصص القرآن سنائیں، بتائیں. ہمارے والد، ہم بہت چھوٹے تھے، مجھے ابھی تک یاد ہے کہ رات کو چھت پہ سوتے تھے، آسمان کے تارے نظر آتے تھے، تو اس وقت وہ ہمیں حضرت آدم کی اور حضرت نوح علیہ السلام کے قصے سناتے تھے. بہت ہی چھوٹے تھے ہم، تو ہمیں ہر روز انتظار ہوتا تھا کہ سونے سے پہلے ہمیں کہانی ملے گی، اور پھر سنتے سنتے سو جاتے تھے. اگلے دن پھر کہانی وہیں سے شروع ہو جاتی تھی. آج کی ماؤں کے پاس وقت ہی نہیں ہے. بچہ گود میں اور ساتھ موبائل، ایک اور بچہ اٹھایا ہوا ہے. بچے کی طرف توجہ کم ہے، موبائل کی طرف توجہ زیادہ ہے. کیا تربیت ہوگی بچوں کی؟ جن بچوں بیچاروں کو پوری اٹینشن ہی نہیں ملی، پوری محبت ہی نہیں ملی، پورا ماں کی گود کی نرمی گرمی ہی نہیں ملی، ان بچوں کے اندر کیا انسانیت ہوگی؟ تو اپنے اوپر پابندی لگائیں. یہ بھی صبر ہے کہ بچے کو اٹھا کے موبائل نہیں اٹھانا کہ وہ دودھ پی رہا ہے اور آپ صاحب ٹک ٹاک دیکھ رہے ہوں. کیا تربیت ہوگی اس کی؟ کیا سن رہا ہے وہ؟ کیا توجہ ہوگی؟ کیا یکسوئی ہوگی؟ کیا پڑھے گا وہ بڑے ہو کر؟ پھر آپ دیکھیے کہ ان سارے پیغمبروں نے جس طرح صبر کیا
اور اللہ کی رضا پہ راضی رہے اور استقامت اختیار کی. اور پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہے. سب سے زیادہ تکلیفیں اور مشقتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آئیں. 17 بار قاتلانہ حملہ ہوا، یعنی ان کی جان کے دشمن اتنے تھے. بے شمار غزوات میں خود حصہ لیا. بچے فوت ہوئے آپ کی زندگی میں، پیاری بیوی فوت ہوئی حضرت خدیجہ اپنی زندگی میں، چچا فوت ہوئے جو اتنے بڑے سپورٹر تھے. مکہ والے جو رشتہ دار تھے انہوں نے تو ان کو مکہ سے ہی نکال دیا، ہجرت کرنی پڑی آخری دم تک. پھر آپ دیکھیے کہ یہ تو باہر کی مشکلات تھی نا، گھر کی مشکلات میں آپ دیکھیں کہ 2 مہینے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. اگر ہمارے گھر میں ایک دن روٹی نہ پکے تو آپ دیکھیں کیا ہوگا. ہم صبر کریں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر دیکھیں. جہاں کوئی مشکل پیش آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کو مثال بنائیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ عبادت پر پابندی، استقامت، اور یہی سوچیں کہ یہ ایک نماز کا وقت بس ایک دفعہ مجھے ملا ہے، دوبارہ نہیں ملنا، اس لیے مجھے اس کو تو ادا کرنا ہی کرنا ہے جیسے حال میں بھی ہوں. اور پھر اس کے لیے صبر اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے کوشش کریں، اپنے آپ کو مجبور کریں، اپنے ساتھ عہد کریں کہ میں نے نہ زبان کا غلط استعمال کرنا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ بے صبری زبان سے ہوتی ہے. اور پھر اللہ کی اطاعت پر. اب دیکھیں کہ صبر پر ہم ہمت کیوں ہار جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں فوری نتیجہ نہیں نکلتا تو ہم بے صبرے ہو جاتے ہیں. یاد رکھیے ایک چیز، تکلیف جتنی بھی بڑھ جائے نا، ایک آیت یاد رکھیے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کسی نفس پر اس کی وسعت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا. اللہ کو پتا ہے ہم کتنا صبر کر سکتے ہیں، بس وہ اتنا ہی آزماتا ہے. اور پھر یہ سوچا کریں جس رب نے صبر کا حکم دیا ہے اسی رب کے لیے صبر کرتے ہیں، اپنے نفس کے خلاف بھی اور شیطان کے خلاف بھی. جب شیطان اکساہٹیں ڈالے، وسوسے ڈالے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ پڑھ کے 3 دفعہ اپنے دل پہ تھتکارے تھو تھو تھو، تاکہ آپ شیطان کی اکساہٹوں سے بچیں، آپ کے اندر صبر آئے. اور ایک اور چیز آپ یاد رکھیے، حدیث میں آتا ہے من یتصبر یصبرہ اللہ، جو صبر کرے گا اللہ اس کو صبر کی توفیق دے دے گا. ٹھیک ہے، صبر کرنے سے آتا ہے. مثلا آپ قرآن پاک کی تلاوت روز نہیں کر پا رہے تو نیکی پر صبر کرنا ہے، روز پڑھنا ہے. اچھا آپ پڑھنا شروع کریں گے، آپ کو پہلا صفحہ بڑا مشکل لگے گا، دوسرا ذرا آسان لگے گا، تیسرا اور آسان ہوگا، اور چوتھے پہ زبان چل جائے گی اور آپ پڑھنا شروع کر دیں گے، پھر آپ انجوائے کرنے لگیں گے. ایک نیک انسان تھے، وہ کہتے ہیں میں نے 20 سال تہجد پڑھی، مجھے مزہ نہیں آیا اپنے نفس کے اوپر جبر کر کر کے. 20 سال بعد اللہ نے مجھے تہجد میں لذت عطا کر دی، اور اب میرے لیے یہ ایک انجوائبل عبادت ہے، کیونکہ پہلے انہوں نے صبر کیا اور پھر صبر سے چیزیں آسان ہو گئیں. کوئی بھی نیکی کا کام شروع میں مشکل ہوگا، لیکن پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے، پھر آسانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، ان مع العسر یسرا، یہ اللہ کا قانون ہے. فإن مع العسر یسرا، تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے. شادی ہوئی، نئے گھر گئے، مشکلات پیش آنے لگی، فوراً دل ہار بیٹھے، میں نہیں یہاں رہ سکتی، میں جا رہی ہوں واپس. اکثر لڑکیاں اب یہ کر رہی ہیں، جس کا نتیجہ کیا ہے؟ گھر بستے ہی نہیں ہیں، گھر بنتے ہی نہیں ہیں. یہ بے صبری کا نتیجہ ہے. تھوڑا صبر کریں. شروع میں آپ کو عادات سمجھنے میں، لوگوں کو انڈرسٹینڈ کرنے میں مشکل ہوگی، لیکن پھر آہستہ 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 آپ اس گھر میں اپنی جگہ بنا لیں گے. اور آپ کی اپنی جو بڑی مائیں، خالائیں وغیرہ ہیں، ان سے پوچھئے کہ شادی کے شروع میں انہیں کوئی مشکلات ہوئی تھی، پھر انہوں نے کیا کیا تھا، اور پھر اس کے بعد اب ان کی زندگی میں کتنی آسانی ہے. طلاق یافتہ ہو کے گھر بیٹھ جانا آسانی نہیں ہے، دوسری شادی آسان نہیں ہے، اور دوسری جگہ بھی نباہ کرنا آسان نہیں ہے. اس لیے اگر اللہ اللہ کر کے شادی ہو گئی ہے اور مشکلات پیش آ رہی ہیں تو صبر سے کام لیں، اللہ تعالیٰ دن پھیر دے گا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. تو عبادت میں، تعلقات میں صبر کرنے سے آئے گا، کرتے کرتے آئے گا، اور پھر اس میں لذت آنے لگے گی. ایوب علیہ السلام جن کے اوپر انتہا درجے کی تکلیفیں آئی تھیں، ان کے گھر والے بھی چلے گئے، ان کا سارا جسم زخمی تھا، ان کے پاس کوئی نہیں تھا، نہ کوئی ملنے آتا تھا، نہ کوئی جا سکتے تھے، لیکن عبادت کی لذت نصیب تھی.
اللہ کے فیصلے پہ راضی ہونے کی وجہ سے. اور اللہ نے ان کے دن پھیرے کہ نہیں پھیرے؟ پھیرے نا ایوب علیہ السلام کے دن، پہلے سے بھی دگنی نعمتیں عطا کر دی. اگر زندگی، یاد رکھیے یہ بات، اگر آج آپ کی زندگی میں کوئی مشکل ہے تو اس پہ صبر کر لیں، اللہ سے دعائیں کریں، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، دعائیں مانگتے رہیں. اور کرتے کرتے کیا ہوگا، ایک دن آئے گا کہ بالکل حالات بدل چکے ہوں گے، آسانیاں ہو چکی ہوں گی. یعنی کوشش کرتے رہیں لیکن وقت دیں اپنے آپ کو، ہمت نہ ہاریں. اگر آپ نے کبھی نماز نہ پڑھی ہو اور نماز شروع کرے تو کیا آپ کے گوڈے گٹرے دکھیں گے؟ تکلیف ہوگی نا، آپ سجدے میں نہیں جا سکیں گے. پھر آہستہ 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 کرتے ہوئے آپ اتنے فلیکسیبل ہو جائیں گے کہ آپ کے لیے نماز پڑھنا مشکل ہی نہیں رہے گا. قرآن پڑھتے ہوئے آپ بور ہونے لگتے ہیں نا، تھک جاتے ہیں، نیند آنے لگتی ہے، لیکن کچھ پھر آپ اس کی پرواہ نہ کریں، صبر کریں، پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں، تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوگا، آپ چلتے رہیں گے. چوتھی چیز اور اہم اور آخری چیز، لوگوں کی اذیتوں پر صبر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. اور ہم نے تمہارے بعض کو بعض کے لیے ایک آزمائش بنایا، کیا تم صبر کرو گے؟ اور تیرا رب ہمیشہ سے سب کچھ دیکھنے والا ہے. یعنی انسانوں کے لیے آزمائش ہوتے ہیں، بہن بھائی آپس میں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بن جاتے ہیں، دوست آزمائش بن جاتے ہیں، شوہر بیوی آزمائش بن جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مومن جو لوگوں سے ملتا جلتا ہے اور ان کی طرف سے آنے والی تکلیفوں پہ صبر کرتا ہے، وہ اس سے بہتر اور ثواب میں کہیں زیادہ ہے جو لوگوں سے میل جول ہی نہیں رکھتا اور ان کی تکلیفوں پہ صبر نہیں کرتا. تو اجر کس کا بڑا ہے؟ جو لوگوں سے ملے جلے اور ان کی تکلیفوں پر صبر کر جائے. کچھ کہہ دیا تو معاف کر دے، دل میں نہ رکھے. تو صبر کرنے میں اجر کثیر ہے. لوگوں کی باتوں کو دل میں نہ بٹھائیں، غمگین نہ رہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ. اور صبر کیجئے، اور نہیں آپ کا صبر مگر اللہ کی توفیق سے، اور ان پر غم نہ کرو اور نہ کسی تنگی میں مبتلا ہو اس سے جو وہ تدبیریں کرتے ہیں. لوگوں کے رویوں پر غم نہیں کرنا، وہ مجھ سے سیدھے منہ بولتی نہیں، وہ میرے ساتھ تعاون نہیں کرتی، وہ میرا ساتھ نہیں دیتی، وہ میری مالی مدد نہیں کرتی. نہیں، توقعات نہ رکھیں لوگوں سے، غم نہ کریں لوگوں کے رویوں پر. معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں کہ اللہ ٹھیک کرے گا. اللہ تعالیٰ اگر ایک شخص نہیں میرے ساتھ چلتا، اللہ کوئی دوسرا پیدا کر دے گا. اگر ایک بچہ میرا فرمانبردار نہیں، اللہ تعالیٰ کوئی دوسرے کو فرمانبردار کر دے گا. فیڈ اپ نہ ہو، پریشان نہ رہیں، غم کو طاری نہیں ہونے دینا. وہ خیال جو تھوڑی تھوڑی دیر بعد آپ کے دل پر آئے وہ وسوسہ ہوتا ہے. وسوسہ ہوتا ہی یہی ہے کہ کوئی پریشان کن خیال بار بار آتا ہے. یاد رہے گی یہ بات؟ اب آپ نے اپنا جائزہ لینا ہے اپنا. کیسے؟ اگر کوئی پریشان کن خیال ایک بار آیا، چلو آ گیا، پھر تھوڑی دیر بعد پھر آ گیا، پھر تھوڑی دیر پھر آ گیا، پھر آ گیا، پھر آ گیا، یہ وسوسے ہیں. اور شیطان آپ کو غمگین کر رہا ہے تاکہ آپ کرنے والا کام نہ کر سکیں. آپ کو اتنا مشغول کرے اس غم میں کہ جو آپ نے کرنا ہے وہ رہ جائے. آپ نے فوراً 3 دفعہ یہ دعا پڑھ کے اپنے سینے پہ دل کے اوپر تھتکارنا ہے، تھو 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 کرنا ہے، چھو نہیں کرنا، پھونکنی مارنی، تھو تھو کرنا ہے، شیطان کو بھگانا ہے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. اور رنج و غم کی دعائیں پڑھنی. اسی طرح اگر کوئی آپ کو ستائے اس پر بھی صبر کرنا ہے. کسی سے کوئی تکلیف پہنچے، کوئی آپ پر الزام لگائے، اس پر ہی صبر کرنا ہے. کوئی آپ پر کسی اور کو ترجیح دے دے. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے نا، کچھ لوگ، آپ نے نوٹ کیا ہوگا، آپ کہیں گئے ہیں کسی کے گھر، لوگ آتے ہیں خوشی سے سلام کرتے ہیں، جو ان کا سب سے پسندیدہ شخص ہوتا ہے اس کو سرو کرتے ہیں، پھر اس کے ساتھ والے کو، اور آپ کو بھول کے چلے جاتے ہیں. کبھی ہوا آپ کے ساتھ؟ اس باقی سب کو سرو کر دیا، آپ کو چھوڑ دیا. اب آپ کے دل پہ کیا گزرتی؟ آپ تو غمگین ہو جاتے ہیں، آپ اس مجلس کا مزہ ہی نہیں لے سکتے. آپ کہتے ہیں میری ایسی بےزتی، ایسی لڑائی، یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا؟ ہم تو ان کے نزدیک امپورٹنٹ ہی نہیں ہے، لہٰذا آئندہ تو میں ان کے گھر کبھی بھی نہیں آؤں گی. میری توبہ، یہ بے صبری ہے. آپ اس وقت کوئی وجہ تلاش کریں، کوئی وجہ ہوگی نا. وہ بھول گئی ہیں، انہوں نے دیکھا نہیں، غلطی ہو گئی ان سے. پوچھ لیں بلا کے ان سے، اگر بہت ہی پریشانی ہو رہی ہے کہ آپ مجھے کیوں چھوڑ گئی. اول تو یہ شکوہ کرنا بھی بے صبری ہے. یہی تو بے صبری ہے، شکوے شکایتیں کرنا.
बावकार मुहज़्ज़ब अंदाज अपनाएं। अच्छा कोई बात नहीं, खुशगवारी से, खुशी से उस तकलीफ को सह जाएं। देखें कैसा अजर अल्लाह आपको देता है, कैसी इज्जत आपको अल्लाह देता है और कैसा रिवॉर्ड आपको अल्लाह देता है। और कई दफा ऐसे होता है ना, जहाज में आप लोगों ने निकाब लिया होता है, हिजाब लिया होता है, वो एयर होस्टेस आती है, इसको भी पूछती है, उसको भी पूछती है, यहाँ भी हंस के बात कर, और हिजाब वाले को इग्नोर करके चली जाती है कि जैसे ही एग्जिस्ट ही ना करते हो। तो उस वक्त अब हिजाब वाले चीख चिल्ला के बोले, आप ये क्या कर रही हैं और आप मुझे सर्व नहीं कर रही, क्या ये हिजाब की इज्जत होगी? नहीं ना, ये बेसब्री होगी। आप हाथ खड़ा करें, स्माइल करें, पास बुला के आराम से बात करें, आप मुझे भी सर्व कर दें, बात खत्म। कितनी दफा लोग जहाजों में लड़ाई फड्डा डाल देते हैं। पिछले दिनों में कोई बता रहा था मुझे कि एक जहाज लैंड करना पड़ा क्योंकि मियाँ बीवी इतना लड़ने लगे, सारे जहाज वालों ने उनको चुप कराने की कोशिश की, वो चुप ही नहीं कर रहे थे। आखिर जहाज उनको नीचे उतारा जाके लैंड करके, क्योंकि बाज लोग तो इतने बेसब्रे हो जाते हैं, इतने आपे से बाहर हो जाते हैं कि बस उस बात को भूलते ही नहीं, और फिर ना ये देखते हैं कि घर है कि बाहर है, आपे से बाहर सारी दुनिया के सामने बेइज्जती, चीखना चिल्लाना। ये मोमिन का शियार नहीं। मोमिन तो दरगुजर करने वाला होता है, मोमिन तो माफ करने वाला होता है, मोमिन तो भोला भाला होता है, मोमिन तो भूल जाने वाला होता है, और इसी से फिर आपका अखलाक अच्छा होता है। अगर आप दिल में बातें रखेंगे ना, वो चेहरे पे टपकेंगी। मसलन आपके दिल में किसी के खिलाफ नफरत है ना, अगर जो ही आप उसको देखेंगे आपके चेहरे का रंग बदल जाएगा, आपकी स्माइल गायब हो जाएगी। तो ये बाअखलाक तो ना रहना आप क्या सोचेंगे उस वक्त? दिल बड़ा करेंगे, दिल बड़ा करके कहेंगे कोई बात नहीं, हो गया ना, बस खत्म। मुझसे भी तो कई दफा हुआ होगा। मैं तो हमेशा यही सोचती हूँ, जब मेरे साथ कोई ज्यादती करे तो मैं सोचती हूँ पता नहीं मैंने किस किस के साथ ज्यादती की हुई है। तो अगर मैंने की और मैं चाहती हूँ मुझे माफ कर दिया जाए, तो दूसरों को भी माफ करो, जाने दो, लेट इट गो, छोड़ो परे, अच्छी बात सोचो, अच्छे कामों के लिए चलो। क्योंकि शैतान का बहुत बड़ा हरबा है हमें गैर जरूरी चीजों में उलझा के, घर के मसले मसाइल में उलझा के हमारी प्रोडक्टिविटी खत्म कर दे, हमें अल्लाह ने जो टैलेंट दिया है, जो कुछ हम कर सकते हैं वो ना करने दे। बहुत से लोग कामयाब क्यों नहीं होते जिंदगी में? वो गैर जरूरी चीजों में उलझते रहते हैं और करने का काम नहीं करते। जब आप हर वक्त गमगीन रहेंगे, दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे, आप क्या करेंगे? आप तो कुछ करने के काबिल नहीं। इन सब चीजों से ऊपर उठना होगा और लोगों के रवैयों से दरगुजर करना होगा, किसी की तकलीफ पर सब्र करना होगा, दूसरों के मुतालिक सोच मुस्बत रखनी होगी, पॉजिटिवली सोचना होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ताइफ वालों ने सख्त सताया था, सबको पता है ना ताइफ का वाकया, आपको पत्थर मारे गए थे, जिब्रील आए थे आपके पास, क्या कहा था उन्होंने कि ये पहाड़ों का फरिश्ता है, इसको हुक्म दीजिए ये दो पहाड़ों के दरमियान सारी कौम को पीस के रख देगा। आपने क्या फरमाया? क्या फरमाया था आपने? नहीं नहीं, इनको नहीं मारना, मुझे उम्मीद है अल्लाह इनकी नस्ल से ऐसे लोग पैदा करेगा जो सिर्फ उसी की इबादत करेंगे और उसके साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे। इतना दुख उठाकर भी उनके बारे में पॉजिटिव। अच्छा आज ये नहीं मानते ना इनकी नस्ल से कोई आ जाएगा। अपने बच्चे ना माने ना आपकी बात, दीन पर ना हो, कई माएं परेशान होती हैं, हम तो दीन पे आ गए, हमारा वक्त गुजर गया, बच्चे अब दीन पर नहीं, क्या करें? फिर भी पुरुम्मीद रहे, हो सकता है इनके बच्चे दीन पर आ जाएं, उन पे मेहनत करें। जो कभी कोताही रहेगी, नवासे नवासी पोते पोती को गोद ले लें। माएं बड़ी खुश होती हैं कि चले दादी ने ले लिया हमारी थोड़ी सी छुट्टी। उस वक्त में उन बच्चों को अपने से मानूस करें, उनको प्यार करें, उनको अच्छी अच्छी बातें सिखाएं। वो सारी कभी कोताही जो अपने बच्चों की तरबियत में रह के वो यहाँ पूरी कर दें। गमगीन ना हो, परेशान ना हो, रिग्रेट्स ना हो, ये नहीं हुआ वो नहीं, तो हमने शैतान की बात थोड़ी माननी। तो बहरहाल खुलासा ये है कि हमने अल्लाह की इबादत पर भी सब्र करना है, गुनाहों से बचने पर भी सब्र करना है, तकदीर के फैसलों पर सब्र करना है, लोगों की तकलीफों पर भी सब्र करना है। अब करना क्या है? अपने गम की शिकायत बस अल्लाह से करनी है।